الهادين المهديين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ان کے شایان میں الفاظ کہاں سے لاؤں۔ اور نعت کہتا ہوں تو یہ سوچنے لگتا ہوں، نعت کہتا ہوں تو یہ سوچنے لگتا ہوں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں۔ اور تیرے کہنے پہ میں عمران کو کافر کہہ دوں، پھر محمد کا نکاح خوان کہاں سے لاؤں، پھر محمد کا نکاح خوان کہاں سے لاؤں۔ اور عظمت آل نبی سمجھتے نہیں دنیا والے، عظمت آل نبی سمجھتے نہیں دنیا والے، آنکھ سلمان و ابو ذر کی کہاں سے لاؤں، آنکھ سلمان و ابو ذر کی کہاں سے لاؤں، ان کے شایان میں الفاظ کہاں سے لاؤں۔ رونق مسند صدارت ادارہ کے وائس پرنسپل حضرت علامہ مولانا شاہد حسین قادری صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے آج ہم اس عظیم الشان ادارہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی تقریب میں حاضر ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کوئی روایتی جلسہ تو ہے نہیں ہے جس میں کوئی لمبا چوڑا خطاب ہو، بلکہ ایک علمی ادارہ کے اندر منعقد ہونے والی ایک علمی مجلس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے نہایت اختصار سے بات ہوگی۔ تاہم ان باتوں پہ توجہ ضروری ہے، جو اکثر میں کلاسوں میں بھی آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جسمانی حاضری کے ساتھ دماغی حاضری کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور تدریس میں، تقریر میں، مجلس میں یہ از حد ضروری ہے کہ آپ کا ذہنی تعلق جو ہے وہ مقرر کے ساتھ ہو، خطیب کے ساتھ ہو۔ یہ ادارہ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے رات کو بھی اپنے وہ سوشل اکاؤنٹ پہ لکھا تھا کہ متعدد مرتبہ یہاں اساتذہ کرام بیرا شریف سے تشریف لائے، اور ہمیشہ یہ بات انہوں نے کہی کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف جو ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا کوئی ذاتی ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت کی مشترکہ وراثت ہے۔ تمام اہل سنت و جماعت کی اور تمام خانقاہوں کی، جتنے بھی پاکستان میں آزاد کشمیر میں خانقاہیں ہیں، ان تمام خانقاہوں کی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف جو ہے یہ ایک مشترکہ میراث ہے۔ تو جس طرح وہ ایک مشترکہ میراث ہے، یوں ہی دارالعلوم گلزار حبیب جو ہے یہ بھی تمام اہل سنت و جماعت اور تمام خانقاہوں کی مشترکہ میراث ہے۔ لیکن بالخصوص میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دارالعلوم گلزار حبیب اہل سنت کی تمام خانقاہوں کی مشترکہ میراث ہے، تمام اہل سنت و جماعت کی مشترکہ میراث ہے، لیکن اس پہ دو خانقاہوں کا فیض جو ہے وہ ایسا ہے کہ خانقاہ عالیہ چشتیہ
امیر السالکین بیرا شریف اور خانقاہ عالیہ نقشبندیہ گلہار شریف کے فیض کا مجمع بحرین گلزار حبیب۔ یعنی یہ چشتی اور نقشبندی فیض جس جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں نا، مجمع بحرین کا معنی ہوتا ہے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، تو یہ دو فیوز کے جو سمندر ہیں یہ جس جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اس کا نام دارالعلوم گلزار حبیب ہے۔ اور یہ مہینہ چونکہ 11ویں شریف کا ہے، کوئی نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، میرا فتویٰ نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلسلہ کوئی بھی ہو، ہر ایک سلسلہ جو ہے وہ مائل ہے والی بغداد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، بلا سند نہیں کہا، سنیں ان کی ادائے کے بخشش میں کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کا نام صرف روٹیاں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پورا دیکھا جائے، آپ فرماتے ہیں یہ چشتی، سہروردی، نقش بندی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو انہوں نے لکھا مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ چشتی، سہروردی، نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ اور آگے جو فقرہ کہا یہ تو اعلیٰ حضرت کے بغیر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ہم جیسا کوئی کہے تو مولوی تو اسے کھا ہی جائیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا ظرف ہے، فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانہ پانی۔ جب یہ کہا نا کہ یہ چشتی، سہروردی، نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، تو کہا تیری چڑیاں ہیں تیرا دانہ پانی، تیری محفل تیرا میلہ ہے یا غوث۔ کہا اے غوث پاک یہ دنیا کا کوئی بھی دربار ہو، دنیا کی کوئی بھی خانقاہ ہو، دنیا کا کوئی بھی سلسلہ طریقت ہو، اس دربار پہ جو عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے اے والی بغداد وہ تیرا عطا کردہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا تبصرہ یہ ہے کہ جس خانقاہ پہ جو بھی عزت اور عظمت کے پرچم لہرا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا تیری چڑیاں ہیں تیرا دانہ پانی، تیری چڑیاں ہیں تیرا دانہ پانی، تیری محفل تیرا میلہ ہے یا غوث۔ تو اس لیے یہ ماہ ربیع الثانی بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں ایک عظیم چشم و چراغ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود قصیدہ غوثیہ میں اس طرح بازو اٹھا کے کہتے ہیں ان الحسنی والمخدع مقامی و اقدامی علی عنق الرجال، کہا میں حسنی ہوں، امام حسن کی اولاد ہوں، اللہ نے مقام مخدع مجھے دیا ہے، اور میرا مقام کیا ہے؟ فرمایا کوئی ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا ہے جب تک وہ اپنی گردن پہ میرے قدم کا تصور نہ کرے۔ ان الحسنی والمخدع مقامی و اقدامی علی عنق الرجال۔ تو یہ ایک تمہید میں نے آپ کے سامنے اس ادارے کے پس منظر کے حوالہ سے رکھی ہے کہ یہ تمام کے تمام جو سلاسل ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ ان کے فیض کا ایک مجمع ہے جہاں پہ ہم آج جمع ہیں۔ اب جو میں نے قرآن عظیم سے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالہ سے چند باتیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز لقد سے کیا، لقد جاءکم رسول، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے، یعنی دو تاکیدیں لگائی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کو بیان فرمایا۔ لقد دو تاکیدیں، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، دو تاکیدیں لگا کر اللہ نے فرمایا جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آیا۔ اب یہ جو رسول نکرہ ہے اور منون ہے، یعنی اس پہ تنوین ہے، یہ الرسول بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ نکرہ لایا اس لیے کہ نکرہ کے اوپر جو تنوین ہے، تنوین مختلف اغراض کے لیے ہوتی ہے، تنوین کی مختلف مقاصد ہیں۔ یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں یہ تنوین جو ہے یہ عظمت کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، اور اللہ یہاں پہ الرسول کے بجائے رسول کہہ کر یہ بتا رہا ہے کہ جو نبی بھیج رہا ہوں بزم انبیاء میں جس کی گردن سب سے اونچی ہے وہ عظمت والا رسول تمہیں عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا لقد جاءکم رسول۔ اچھا، آپ چونکہ گرامر سمجھتے ہیں اس لیے میں یہ بات عموماً عام مجموع میں نہیں کرتا ہوں، چونکہ یہ ہماری تقریر کا یہ خامی ہے کہ کئی باتیں لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن یہ آپ کے سر کے اوپر سے نہیں گزرے گی کیونکہ آپ یہ مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ رسول نکرہ ہے، رسول بولیے کیا ہے؟
لقد جاءکم رسول، الرسول نہیں ہے بلکہ رسول نکرہ ہے۔ اور جب آپ ترکیب کرتے ہیں نا تو قواعد عربیہ میں نکرہ کے بعد والا جملہ اس نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے، یعنی من انفسکم جو ہے یہ رسول کی صفت بن رہا ہے۔ رسول کی صفت بننے کا معنی کیا ہوا؟ اب اس ترجمے پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے، اور اگرچہ یہ مجمع علماء کا ہے لیکن ذرا اس میں عوامی رنگ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ من انفسکم کہہ کر اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ جملہ رسول کی صفت بنا، فرمایا میرا نبی بزم کائنات میں ایسے آیا ہے جس طرح تمہارے بدن کے اندر جان آتی ہے۔ اب ممکن ہے اساتذہ بھی کہیں کہ یہ آپ نے کیسا ترجمہ کر دیا کہ رسول کائنات میں ایسے آئے کہ جس طرح جسم میں جان آتی ہے۔ شاید آپ کے لیے ترجمہ عجیب ہو، لیکن مجھے بھی 18 سال ہو گئے ہیں ان دریوں پہ بیٹھ کر پڑھاتے ہوئے۔ یہ من جو ہے نا، اس پہ ایک نحو کے بڑے استاذ ہیں امام عبد الرسول، یہ نحو کے بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے ایک نحو کی کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام بھی عبد الرسول ہے، یعنی نحو عبد الرسول۔ اس میں وہ من کی بات میں فرماتے ہیں کہ من جو ہے یہ بسا اوقات تمثیل کے لیے آتا ہے۔ تو تمثیل کیسے بنی؟ فرمایا جس طرح تمہارے بدن میں جان آئی ہے اس طرح کائنات میں میرا مصطفیٰ آیا ہے۔ یہ تشبیہ ہے، یعنی یہ تشبیہ جو میں نے امام عبد الرسول کے حوالہ سے جو نحو کے امام ہیں ان کے تناظر میں نے بیان کی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی کائنات میں ایسے آیا جس طرح تمہارے بدن میں جان آئی ہے۔ یہ کیوں یہاں پہ ارشاد فرمایا؟ اس پہ جو صوفی مفسر ہے نا، صوفیہ، انہوں نے دلچسپ بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جان جو ہوتی ہے نا، جان بدن کے اندر جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہے جان ان پہ مطلع ہو جاتی ہے۔ یعنی بدن میں کہیں تکلیف ہو جان کو اس کا علم ہوتا ہے، بدن پہ گرمی لگے جان پہ اس کا اثر ہوتا ہے، بدن پہ سردی لگے جان پہ اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ نے من انفسکم کہہ کے بتا دیا کہ جس طرح کائنات جان پہ ہونے والی کوئی بھی سرگرمی بدن پہ ہونے والی اس کا احساس جان کو ہوتا ہے۔ فرمایا کائنات میں کچھ بھی ہو جائے تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو پر میرے محبوب کو اس کا علم ضرور ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی بھی ایک دلیل ہے۔ اور اس پہ جو اعلیٰ حضرت نے تبصرہ فرمایا وہ سنیں۔ فرمایا جان یعنی جسم میں ساری حرکت کا سبب کیا ہے؟ جان۔ یہ جسم میں حرکت کب ہوتی ہے؟ جب جسم میں جان آتی ہے، اور جب جان نکل جائے تو جسم بے حرکت ہو جاتا ہے۔ تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کائنات میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی برکت کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اگر حضور نہ ہو تو یہ کائنات نہیں ہے۔ اور اس پہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہو۔ مجھے شاہد صاحب کہہ دیتے ہیں کہ آپ ذرا عوامی رنگ بھی یہاں دکھایا کریں، لیکن عوامی رنگ کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ عوامی ذوق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں اس طرح آواز آئی نہیں آ رہی۔ میں رات کو میری طبیعت اتنی خراب تھی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید بات بھی نہ کر سکوں، لیکن یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے کہ میں اس وقت کوئی الجھن محسوس نہیں کر رہا۔ میں ان کے ذوق کو بھی مد نظر رکھ رہا ہوں، اس لیے آپ بھی اپنی موجودگی کا اظہار کریں ذرا۔ ہاں بات بھی دیکھیں نا ذرا، بات کیا ہے؟ ایک مجدد کی بات ہے، اور اپنے موضوع پہ گرہ لگا کے بات کر۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہ ہو کہ کون سا شعر جو ہے وہ کس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور ہیں تو کائنات ہے، حضور نہیں ہیں تو کائنات نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ میرا تبصرہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی
جہان ہے، جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی نے یہ بات اپنی جانب سے نہیں کی ہے، نہیں یہ بات امام عبد الرزاق جو بہت بڑے محدث ہیں اپنی کتاب المصنف میں روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر حضور سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کمل نور ہی، جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے، جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہے تو۔ اب بعض لوگوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جو محدث اہل بیت کا ذکر کر دینا بس کہتے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب امام عبد الرزاق پہ بہت لوگوں نے یہ بھی باتیں اٹھائی، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان عالی سے جڑا ہو، اس کو تم دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ امام عبد الرزاق کا سنیں، یہ علمی مجلس ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ امام عبد الرزاق کون ہے؟ سنیں، امام عبد الرزاق وہ ہستی ہے 126 ہجری میں ولادت ہوئی، 211 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام امام احمد ابن حنبل ہے۔ ابھی آپ کو امام احمد ابن حنبل کا پتہ نہیں۔ امام احمد ابن حنبل پتہ کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل وہ ہے جو 10 لاکھ حدیث رسول سندن و متنن، جس بندے کو زبانی یاد ہے اس کا نام امام احمد ابن حنبل ہے۔ تم سمجھتے ہو امام عبد الرزاق شیعی کوئی نہیں؟ اور امام عبد الرزاق تو وہ ہے کہ جن کے شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کون ہے یہ سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ امام احمد ابن حنبل وہ ہے جسے والی بغداد غوث پاک کہتے ہیں میرا بھی امام احمد ابن حنبل ہے۔ تو ساری دنیا فیض کے لیے غوث پاک کے پاس جائے، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، ساری دنیا فیض کے لیے غوث پاک کے دروازے پہ جائے اور غوث پاک کہے امام احمد ابن حنبل میرا بھی امام ہے، تو پھر امام احمد ابن حنبل کوئی معمولی ہوا جو مولویوں نے سمجھ لیا کہ امام عبد الرزاق جا کا وہ جو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے؟ امام عبد الرزاق کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو پوری دنیا میں کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ امام احمد جو عبد الرزاق کا ایک شاگرد امام احمد ابن حنبل ہے، اور باقی شاگردوں کے نام بھی سنیں۔ امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام عبد الرزاق کے، اور امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل کے۔ صرف امام بخاری نہیں، امام بخاری بھی امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں، بلکہ امام شافعی بھی۔ امام بخاری تو بعد کے بندے ہیں نا، امام شافعی بھی شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، امام مسلم شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، اور امام ابو داؤد جو ہیں شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل کے۔ اور 4 ائمہ میں امام شافعی بھی شاگرد امام احمد ابن حنبل کے ہوں، اور سیاستہ میں 3 مصنف جو ہے امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہوں، اور امام احمد ابن حنبل شاگرد ہو امام عبد الرزاق کا، تم کو امام عبد الرزاق کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ مولوی صاحب تم نے عقیدہ لیا ہوا کدھر سے ہے؟ تم ذرا اپنا تو ہمیں ایڈریس بتاؤ تاکہ ہم تمہاری تحقیق کر لیں گے آپ کدھر سے تشریف لائے۔ وہ امام عبد الرزاق انہوں نے اپنی مصنف میں، کتاب کا نام کیا بولے؟ یہ جو احادیث کی کیٹیگری ہوتی ہے نا کہ جامع ہے، مسند ہے، صحیح ہے، اس میں ایک حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے المصنف۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ بولے امام عبد الرزاق۔ بولو، امام عبد الرزاق نے جو مصنف لکھی ہے نا، اس میں یہ حدیث، میں نے آپ کو ابھی حدیث جابر سنائی ہے نا،
یہ حدیث امام عبدالرزاق نے لکھی، لیکن بد مذہب ناشروں نے، بد عقیدہ ناشروں نے ظلم کیا کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ سنی حدیث پڑھتے ہیں لیکن مصنف میں تو حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب حدیث نور لکھ دی امام عبدالرزاق نے، امام عبدالرزاق چوٹی کا محدث ہے، تعارف میں نے سارا کروا دیا، آپ سمجھ گئے ہیں کہ امام عبدالرزاق کس درجے کا محدث ہے۔ جب انہوں نے اپنی مصنف میں یہ حدیث لکھی، حدیث جابر، جسے دیگر جو ہے وہ بد مذہبوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا، ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی اور کتاب کا نام لوں، ہم اپنے گھر کی بات کریں گے، تو بد مذہب ناشروں نے اور بد مذہب علماء نے کیا کیا کہ مصنف سے وہ حدیث نکالنے کے لیے چالاکی یہ کی کہ یہ امام عبدالرزاق نے لکھی تھی کتاب الایمان میں، مصنف کے اندر کتاب الایمان میں انہوں نے کیا کیا؟ پورا کتاب الایمان کا چیپٹر ہی نکال دیا۔ میں نے کہا نور کے منکرو، تمہیں نور کا انکار کرنے کے لیے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تبھی تو تم نے کتاب الایمان نکالا ہے۔ پورا چیپٹر ہی نکال دیا کہ اس میں نور کا ذکر ہے، پورا چیپٹر نکالا۔ لیکن ڈاکٹر عیسیٰ ابن احمد جو دبئی میں بہت بڑے سنی محقق ہیں، انہوں نے مختلف لائبریریوں میں مختلف ممالک میں جا کے مصنف کے وہ مخطوط نکالے، پرانا مصنف کا نسخہ نکالا، اس میں وہ حدیث ان کو مل گئی جو حدیث جابر، جس کو حدیث جابر بھی کہتے، حدیث نور بھی کہتے ہیں، یہ مل گئی اور میرے پاس وہ مخطوط موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ علامہ عبدالحکیم شریف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور سے مکتبہ قادریہ سے وہ پورا جو چیپٹر نکالا تھا نا بد مذہبوں نے نور والا، کہ نور نکالنے کے لیے پورا کتاب الایمان نکالا، تو علامہ عبدالحکیم شریف قادری صاحب نے مصنف کا وہ کتاب الایمان یہاں پہ منگوایا دبئی سے، اس کو شائع کیا، اور آج وہ پاکستان میں مختلف مکتبوں میں موجود ہے، اور میرے پاس وہ مخطوط الحمدللہ موجود ہے جس میں حدیث جابر موجود ہے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات۔ ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر، میاں صاحب کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ میاں صاحب کو ہم صرف شاعر نہیں مانتے، وہ عقیدے کے امام بھی ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بات کی، میں کہتا ہوں بڑے بڑے شاید علماء وہ بات نہ کر سکے۔ سنیں کیا کہتے ہیں آپ، فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشردہ، صدر نشین دیوان حشردہ، تے افسر ویچ امامہ، اور کل نبی محتاج ہونا دے نفراں وانگ غلاما۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، صدر نشین دیوان حشردہ۔ کہا کہ یہ جو قیامت کے دن جو جلسہ ہوگا نا، اعلیٰ حضرت امام میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال قائم کیا کہ دنیا میں جلسے ہوتے ہیں، ان کی صدارت کوئی بندہ کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کسی عزت والے کو صدر بنا دو تاکہ جلسہ اس کی صدارت میں ہو، تو میاں صاحب نے کہا کہ یہ میدان محشر میں کوئی ایک امت تو نہیں ہوگی، دو امتیں تو نہیں ہوں گی، چار امتیں تو نہیں ہوں گی، کل انسانیت ہوگی، تو لوگوں ذرا یہ سوچو کہ اس جلسہ قیامت کی صدارت کون کرے گا؟ کہا صدر نشین دیوان حشردہ، افسر وچ امامہ۔ کہا لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب پوری بزم کائنات اللہ کے حضور حاضر ہوگی، اس وقت جو کرسی صدارت پہ بیٹھے گا وہ ہے جسے دنیا مدینے والا کہتی ہے۔ صدر نشین دیوان حشردہ، افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج ہونا دے نفراں وانگ غلاما۔
یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اب بہت شارٹ میں بات کروں گا، وقت خاصا ہو گیا ہے۔ اس میں 3 اوصاف ہیں، بس ان پہ بات کریں گے۔ قرآن عظیم نے جو لفظ استعمال کیا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، عزیز علیہ ما عنتم 1، حریص علیکم 2، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہ 3 باتیں، لیکن اس میں شان سمجھیں۔ پہلی جو صفت بیان کی عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تم مشکل میں پڑتے ہو، گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ وہ جو پہلے میں نے کہا کہ حضور اس طرح آئے جس طرح بدن میں جان آتی ہے، بدن پہ چوٹ لگے جان کو پتہ چلتا ہے، فرمایا مشقت تم پہ پڑتی ہے، گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے، گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حریص علیکم، فرمایا تمہارا حریص ہے، یعنی کوئی دنیا میں کوئی بندہ نوٹوں کا حریص ہے، کوئی مال و دولت کا حریص ہے، کوئی شہرت کا حریص ہے، کہا میرا محبوب یہ ہے، یہ تمہارے نفع کے لیے حریص ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، یہاں پہ کیا بات ارشاد فرمایا مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ یہ 2 نام اللہ کے ہیں، سن لیں، یہ رؤوف الرحیم کس کے نام ہے؟ بولو کس کے نام ہے؟ لیکن یہ اپنے نام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، حضور بھی رؤوف الرحیم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حضور کی شان نہ بڑھاؤ، حضور کی شان خدا سے نہ ملاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ساری زندگی یہ اعتراض رہا کہ تم حضور کی شان بڑھا کے خدا سے ملا دیتے ہو۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ آپ حضور کی شان بڑھاتے ہیں، خدا سے ملاتے ہیں۔ آپ نے قلم رکھا، کہا مولوی صاحب تم حضور کی حد بتا دو، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ ہم نے تو حضور کی حد ایک ہی پڑھی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، حضور کو خدا نہیں کہنا ہے، خدا کے نیچے جو بھی حضور کو کہے گے ان کی اصل شان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بڑھانے والا مسئلہ کدھر سے جو ہے وہ لوگوں نے نکال دیا کہ یہ بڑھا رہے ہیں، مبالغہ کر رہے ہیں، حد سے بڑھا رہے ہیں۔ حد حضور کی بس ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہیں خدا، بولو ان کو خدا نہیں کہنا، بس یہ حد ہے۔ اس کے نیچے امام بوصیری کا قصیدہ آپ روزانہ پڑھتے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے دا مدعتہ النصارى فی نبیہم، کہا اے مومن ایک کام کرنا ہے، وہ نہ کہنا، دا وہ چھوڑ دے بات، مدعتہ النصارى فی نبیہم، عیسائیوں نے جو اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم فاحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، کہا وہ نہ کہہ جو عیسائیوں نے کہا، حضور کو خدا نہ کہو، خدا کے بغیر جو بھی کہو گے وہ ان کی اصل شان کے سے بھی بہت کم۔ ہمیں لوگ سبق پڑھا رہے ہیں کہ جی حضور کو بڑھا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نہیں، بس ایک ہی حد ہے، انہیں خدا نہیں کہنا ہے، انہیں خدا نہیں کہنا ہے۔ باقی جو کچھ کہیں گے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل شان کے مطابق بھی نہیں۔ تو یہاں اللہ نے کیا کیا؟ رؤوف اللہ ہے، رحیم اللہ ہے۔ اللہ نے یہ دونوں نام اپنے محبوب کو کیوں دیے؟ فرمایا اے محبوب دنیا کا کوئی نام تیرے وزن کو نہیں اٹھا سکتا، دنیا کا کوئی ٹائٹل تیرے نام کی تعبیر نہیں کر سکتا، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں، میں اپنے نام تجھے عطا فرماتا ہوں، میں اپنے نام تجھے عطا فرماتا ہوں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نام عطا فرمائے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی نام اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے۔ اعلیٰ حضرت اس موقع پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا بھئی، اللہ کا جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے۔
اب یہاں پہ یہ بحثیں اٹھانا کہ جی یہ سنی حضور کی شان کو مبالغہ کر رہے ہیں، حد سے بڑھا رہے ہیں، نہیں، حد بس ایک ہی ہے، دامت دعتہ النصارى فی نبیہم فاحکم بما شئت مدحا فاحتکمی۔ اللہ تعالیٰ میری اور اس آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ مختصر سی تقریب جو منعقد کی، میں شاہد صاحب کو اور تمام سٹاف کو بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔